الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الله سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک ہو مومن و آئی شب معراج. بعنوان سیاح لامکاں کانفرنس میں آپ تمامی حضرات بیٹھے ہیں. اسٹیج پر رونق بار علماء اہل سنت اور خصوصیت کے ساتھ اشرفی فیضان سے مالا مال شخصیت جن کی صدارت میں یہ جلسہ آگے بڑھ رہا ہے، حضرت صوفی منور حسین صاحب قبلہ، جن کی محنت سے یہ 27واں سال ہے. جناب اسرار صاحب اور ان کے ہم نوا، ان کے دست و بازو. آئیے سب کی موجودگی میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پہلی بات، جیسے کہ میں بارہا اپنی تقریروں میں کرتا ہوں کہ میری آدھی تقریر پیور عالمانہ اور نکاتی ہوتی ہے اور پھر آدھی تقریر آپ کے لیے ہوتی ہے. پوری تقریر ویسے آپ کے لیے ہے، آپ کو سننا ہے. آپ اپنے باوقار شخصیت اور ہماری بھی باوقار شخصیت جو اشرفی فیضان اور برہان پور کا فیضان لٹا رہے ہیں ناگپور میں بیٹھ کے، دل کی آنکھ اس طرف رکھیے، ماتھے کی آنکھ ہماری طرف رکھیے. اب باقی میں اسٹیج پر بیٹھے غریب نواز مسجد کے خطیب و امام اور پھر حافظ اختر صاحب جو نقیب اہل بیت ہیں، نقیب اہل سنت ہیں، اور آج کے بزم کے نقیب اور سارے لوگ. سفر معراج کی ابتدا ہو رہی ہے اس آیت میں. سفر معراج بتایا جا رہا ہے اس آیت سے. وَقَالَ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. پھر الذی بارکنا حولہ لنوریہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی اور ہم نے دکھایا، اور بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پہ انہ هو السمیع البصیر ہے، دو ہوا ضمیر ہے. اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرائیے گا، اس نقطے کو بیان کروں گا، پہلے ہی میں نے بتا دیا. بات سبحان سے شروع ہوتی ہے کہ معراج تو مصطفیٰ جان رحمت کی ہو رہی ہے،
لیکن بات پہلے اللہ اپنی کر رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ جب بات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، جب معراج مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، جب معراج شمع بزم ہدایت کی ہے، جب معراج کونین کے دولہا کی ہے، جب معراج شفیع المذنبین کی ہے، تو اس آیت میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ مصطفیٰ لاجواب ہے، میرا نبی بہت خوبصورت ہے، میرا نبی بڑی عظمت والا ہے۔ وہ عظمت والا نبی ہے جو آج معراج میں آ رہا ہے، جو لامکہ میں آ رہا ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں کہا گیا، سبحان سے اس کا آغاز ہے۔ یوں کہہ لیجئے جلسہ مصطفیٰ کا عنوان خدا ہے۔ 26واں پارہ آپ پڑھیں تو صحابہ کرام کا تذکرہ ایک مقام پہ ہوا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ پوری آیت موجود ہے آپ کے سامنے میں۔ یہاں صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو آپس میں نرم ہیں، کافروں پہ سخت ہیں۔ تو اس آیت کی ابتدا محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اے مالک و مولا، صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو تو محمد رسول اللہ سے آغاز کر رہا ہے۔ اللہ نے بتا دیا اے میرے نبی، صحابہ کا تذکرہ ہے، عنوان محمد ہے، عنوان تو ہے، عنوان میرا نبی ہے، اس لیے محمد سے کہہ کر پھر صحابہ کا ذکر کیا۔ اب یہاں کہا اے مصطفیٰ، یہاں تیری بات ہے تو تیرا عنوان کوئی اور نہیں، تیرا عنوان تو خود خدا ہے۔ اس لیے آغاز ہوا سبحان الذی اسریٰ سے، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ یہ بھی آ سکتا تھا نبی لاجواب ہے، جن کو لایا گیا، جن کو بلایا گیا، جبریل ہیں، براق ہے، ساتھ لایا گیا، مگر یہ سبحان کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طرف تو میں نے آپ کو اشارہ کر دیا، بس تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اس سے کئی اعتراضات کا جو مستشرقین کی طرف سے اوروں کی طرف سے ہوتا ہے، کافروں کی طرف سے ہوا، اس کا جواب ہے رب کو پتا تھا، رب کو معلوم ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ نبی جب معراج سے لوٹیں گے تو معراج کا قصہ سنائیں گے۔ یہ کہیں گے میں پل بھر میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گیا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرہ گیا، سدرہ سے کعبہ قوسین گیا، کعبہ قوسین سے پھر لامکہ گیا، اور پل بھر میں ہی آ گیا۔ تو کوئی عقلی گھوڑا دوڑانے والا ضرور اعتراض کر سکتا ہے، اس لیے اعتراض کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پل بھر میں جسم کے ساتھ معراج پہ چلا جائے، کوئی اعتراض کر سکتا تھا۔ تو اللہ نے پہلے ہی سبحان لا کر کے سارے اعتراضات کے دروازے کو بند کر دیا۔ کہا سن، اگر میرا نبی یہ کہتا کہ میں گیا راتوں رات تو ہو سکتا تم اعتراض کر سکتے تھے، مگر یہاں میرا نبی دعویٰ نہیں کر رہا ہے، میں خود کہہ رہا ہوں پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، یعنی میں لے گیا تو رب کی قدرت لے گئی ہے۔ اگر میرے نبی کے معراج پہ اعتراض کرتے ہو، گویا کہ رب کی قدرت پہ اعتراض کر رہے ہو۔ رب کی قدرت پہ اعتراض کر رہے ہو۔ رب جو چاہے کر سکتا ہے، رب جو چاہے کر سکتا ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے محبوب کو مکہ سے بلائے، لمحے بھر میں ساری چیز دکھائے اور لمحے بھر میں واپس بھی کر دے۔ اسی لیے سبحان کہا تاکہ سارے دروازے بند۔ اب بھی اگر اعتراض کرو نبی کے معراج پر تو نبی پر اعتراض نہیں، یہ اللہ پہ اعتراض ہے۔ جب اللہ نے کہا میں لے گیا تو بات سچی ہے، بات پکی ہے۔ رب کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اٹھیے گا نہیں کوئی بھی۔ سبحان الذی اسریٰ، مفسرین فرماتے ہیں کہ قسم بھی ہے یہ مولانا رسول صاحب
سبحان اللہ اتنی بڑی قسم رب خود اپنے نام کی کھائے سبحان اللہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھاری بھرکم بات بتانے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر میں کوئی کسی سے کہوں کہ میں نے چائے پی تو یہ ہمارے بھائی کہیں گے جن کا چینل ہے اردو سفر، وہ کہیں گے ایسا نہیں مفتی صاحب چائے آپ نے نہیں پی، تو کیا میں اللہ کی قسم کھاؤں گا منوانے کے لیے؟ ایک چائے کے لیے اللہ کی قسم کھاؤں گا؟ اللہ کی قسم اسی وقت ہوگی جب بہت زیادہ اہم، بہت زیادہ معتبر مضبوط بات ہوگی، تبھی ہوگی۔ اللہ نے سبحان لا کر کے یہ بتا دیا کہ نبی کو جو معراج حاصل ہو رہی ہے یہ نبی کے سب سے بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اسے اتنے ہلکے میں نہ لو۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو جو معراج ہوئی ہے وہ معراج جسم کے ساتھ نہیں، صرف روح کی معراج ہوئی ہے، اور روح کی معراج جو کہتے ہیں وہ یہ تو مراد لیتے ہیں کہ مصطفیٰ خواب میں گئے تھے، مصطفیٰ کی معراج خواب میں ہوئی تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں روح کی معراج، سبحان لا کر کے اللہ نے اس کا بھی دروازہ بند کر دیا اگر صرف روح کی معراج کی بات ہوتی اللہ سبحان لا کر کے اپنی قسم بھی نہ کھاتا، سبحان کے ذریعے بتاتا بھی نہیں۔ یہ سبحان لا کر کے یہ بھی بتانا ہے کونین کے دولہا کو، سیاح لامکہ کو جو معراج حاصل ہے وہ صرف روح کی نہیں ہے، جسم کے ساتھ معراج حاصل ہوئی ہے۔ بے شک جسم کی معراج، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کو آج کی شب میں جو معراج حاصل ہوئی وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ صرف روح کی نہیں، جسم اور روح دونوں کی ہو رہی ہے۔ تو جب جسم اور روح کی بات چلی ہے تو دو تین دلیلیں آپ سن لیں۔ پہلی دلیل تو سبحان خود، میں چاہوں تو اسی سبحان پہ بات کرنے لگوں تو پوری تقریر ہو جائے گی، لیکن آپ کو بہت کچھ سنانا بھی ہے۔ جسم اور روح کے ساتھ اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اسرا کے اسرار و رموز پہ بات نہیں کروں گا، بعبدہ پہ سنیں۔ کہا اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات۔ بتاؤ مومن پورا والو، اگر صرف روح کی معراج ہوتی تو اللہ یہ کہہ دیتا سبحان الذی اسری بروحہ، یہ نہیں کہا بلکہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، لے گیا بندے کو راتوں رات۔ اور یہ جانتے ہیں علماء نحو و صرف، یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ عبدن عین با دال، عبدن کا اطلاق جسم پر ہوتا ہے، باڈی پر ہوتا ہے، سر سے لے کے پیر تک ہوتا ہے۔ تو اللہ کا بعبدہ کہنا بھی اس بات کی دلیل ہے۔ ہاں ہم سب کے نبی، کونین کے دولہا کو، شفیع المذنبین کو، انیس الغربین کو، جانے عالمین کو، بے کسوں کے کس کو، بے سہاروں کے سہارا کو، چاروں سزائے دردمندہ کو جو معراج حاصل ہے وہ جسم کے ساتھ حاصل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، جلسہ سیاح لامکہ، حیات علامہ شمس الزمان صاحب قبلہ۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کبھی کبھی ایسی تقریر کرتا ہوں میں برے موڈ میں، چونکہ نبی کی معراج کی بات ہے نا، اپنی بھی معراج ہو جائے اس میں۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں نا ما ان مدحت محمدا بمقالتی۔ ہاں، دوسری دلیل جسم اور روح کے ساتھ بعبدہ لا کر کے اللہ نے بتا دیا۔ اچھا، آغاز سے پہلے یہ ہوا کہ جبریل جاؤ، کج جاؤ، براق لے کے جاؤ۔ اب معراج کہاں سے حسک ہوئی؟ حضرت ام ہانی کے گھر سے، حجرہ عائشہ سے معراج نہیں، حضرت ام ہانی کے گھر سے معراج ہو رہی ہے۔
ये भी एक सवाल बनेगा ना भाई, इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर से आते हैं मुफ्ती साहब, आप ही बताइए कि हुजरे आयशा से क्यों नहीं हुई, हजरत उम्मे हानी के घर से मेराज क्यों हुई? तो हम कहेंगे ये नबी का घर है, हुजरे आयशा ये नबी का घर है, जिसके बारे में उससे पहले सुन लो कि मेराज कहते हैं सरप्राइज को। किसको कहते हैं? एक ऐसा तोहफा कि जिसका ख्वाब व ख्याल में आपको गुमान भी ना हो, वो अजीम तोहफा मिल जाए तो उसे कहते हैं सरप्राइज, अजीम तोहफा। जैसे असरार भाई जलसा कराएं, इनके वहम गुमान में भी ना हो कि मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा खान साबरी यहाँ नागपुर में है भी या आएंगे कि नहीं आएंगे, दूसरे मुकर्रिर को बुलाएं। अब मैं अचानक में पहुँच जाऊँ तो खुश हो जाएंगे कि नहीं खुश हो जाएंगे? अरे ऐसा ख़तीब मिल गया, ऐसा आलिम मेरे स्टेज पे आ गया, जाहिर है खुश हो जाएंगे। इसे कहते हैं सरप्राइज, इसे कहते हैं अजीम तोहफा। तो मेराज भी सरप्राइज है अल्लाह का मुस्तफ़ा को। इसीलिए हुजरे आयशा से मेराज नहीं हुई कि अगर हुजरे आयशा से मेराज होती, मुफस्सिरीन की तफसीरें अलग अलग हैं, हुजरे आयशा से मेराज होती तो अल्लाह का ये कानून है, ए जिब्रील सुन लो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़ना लकुम, ये मुस्तफ़ा का घर है, बगैर इजाज़त मुस्तफ़ा के घर में दाखिल नहीं हुआ जाता। अगर जिब्रील आते, मुस्तफ़ा के घर में आते तो पहले इजाज़त लेते, हुजूर पूछ देते, ए जिब्रील के कौन आए हो? जिब्रील है, का क्या बात है? कहा मेरे नबी अल्लाह ने आपको बुलाया है। तो फिर ये मेराज ये तोहफा ना रहता, सरप्राइज ना रहता। इसलिए उम्मे हानी के घर की इजाजत की जरूरत न पड़े। ए मौला दरवाजा बंद है, ए मौला दरवाजा बंद है। कहा ये उस छतों का सीना चीर कर दाखिल हो जा, जिब्रील आ रहे हैं। ए मौला जी मुस्तफ़ा सो रहे हैं, ए मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे हैं, सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है, ये आराम कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा देखता क्या है, देखता क्या है? अपने पेशानी को मेरे हबीब के तलवे पे मल दे। जब जिब्रील अमीन ने तलवे पे मला, आंखें मुस्तफ़ा की खुली। कहा जिब्रील कहिए क्या बात है, जिब्रील कहिए क्या बात है? अब जिब्रील ने कहा मोहन मेरे मुस्तफ़ा, ए मेरे आका, चलिए अब अल्लाह बुला रहा है, है खुदा बुला रहा है। इससे पहले ये सुनिए, अब सुनिए, जिब्रील अमीन जब ऊपर से आए तो तन के आए होंगे या सुकड़ के आए होंगे? जिब्रील अमीन ने ये तरीका दे दिया और ये अदब भी दे दिया सिदरा के मकीन ने। ये नबी का दरबार है, ये नबी का घर है, घर जहां सीना चौड़ा करके नहीं बल्कि सुकड़ के जाया जाता है। चूम के बता दिया कि गैरुल्लाह को चूमना जायज़ है, बस इशारा समझते चले। कब बुला रहा है, कब राख है? मैंने क्या कहा? जिस्म की मेराज ही है, जिस्म और रूह दोनों के साथ मेरे नबी की मेराज है। ये बताएं मोमिनपुरा वालों, नागपुर वालों, कि अगर कोई आपसे ये कहे, अगर आप मुंबई जाना चाहें, अगर आप गोवा जाना चाहें, अगर आप सऊदीया जाना चाहें, अगर आप इराक़ जाना चाहें, अगर आप कलकत्ता जाना चाहें, तो क्या आप ऐसे ही उड़ के पहुंच जाएंगे? नहीं, आपको या तो फ़्लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, या तो ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, या तो किसी भी तरह की जो सवारी है उस सवारी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप सोए हो और ख्वाब में जाना चाहें तो ख्वाब में मुंबई चले गए, कलकत्ता चले गए, दिल्ली चले गए, गोवा चले गए, तो कोई सवारी की ज़रूरत नहीं। क्या पता चला? रूह को सवारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस्म को सवारी की ज़रूरत पड़ती है।
اب جیسے پیلی ندی سے میں آیا، مجھے یہاں پہنچنا تھا تو ہمارے بھائی لے کے آئے، کار سے لے کے آئے، تو جسم کو آنا تھا۔ اگر میں روح میری آتی تو روح کو لیے سواری کی ضرورت نہیں، اللہ کا جبریل کو بھیجنا، جبریل کے ساتھ براق کو بھیجنا، یہ بتاتا ہے کہ میرے نبی کی جو معراج حاصل ہے، میرے نبی کو جو معراج حاصل ہے، وہ معراج صرف روح کی نہیں ہے بلکہ جسم کے ساتھ حاصل ہے، اس لیے براق ہے۔ یہ تو تیسری دلیل ہے۔ ایک دلیل اور سنیے جسم اور روح کی بات۔ جب حضور معراج سے لوٹے تو زنجیر ہلتی رہی، در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ جب لوٹے تو پہاڑ پہ کھڑے ہو کر آپ نے، یا یوں ہی میرے نبی نے جب کسی بھی مقام پر کھڑے ہو کے کہا، میں نے معراج کا، اپنے معراج کا قصہ سنایا، واقعہ سنایا کہ ایسا ہوا، پل میں گیا اور پل میں آیا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں خواب میں ممبئی گیا، میں خواب میں مدینہ شریف پہنچ گیا، اللہ کرے خواب میں ہی ہم لوگ پہنچ جائیں، ایسے بھی پہنچے۔ اگر یہ دعا اگر کوئی کہے کہ میں خواب میں یہاں گیا، میں وہاں گیا، خواب میں وہاں گیا، اور میں ایک ہی رات میں پورے دنیا کی سیر کیا اور فجر میں پہنچ بھی گیا، کوئی اعتراض کرے گا؟ بھائی کسی کو اعتراض ہوگا کہ کوئی اردو سفر والے یا پھر صوفی منور صاحب یا اسرار بھائی یا آل رسول صاحب، حافظ اختر صاحب، جو بھی میرے عزیز ہیں اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، وہ یہ کہیں کہ میں رات بھر میں ساری دنیا کا سیر کیا، خواب میں اور آ بھی گیا، کوئی مومن پورا والا ہو یا پھر تاجاباد کا ہو یا پھر کسی خطے کا ہو، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اس لیے کہ خواب کی بات ہے، کوئی جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سنو میں جسم کے ساتھ بعد نماز مغرب ممبئی بھی گیا اور پھر ممبئی سے دلی بھی آیا، دلی سے کلکتہ بھی آیا، کلکتہ سے ناگپور بھی آیا، ناگپور سے پھر مدینہ گیا، مدینے سے پھر مکہ گیا، اور پھر میں 12 بجے رات تک آ بھی گیا، تو سارے لوگ اعتراض کریں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ عقل میں بانے آنے والی بات نہیں ہے، یہ جسم کے ساتھ اتنے لمحے میں آپ جا نہیں سکتے۔ تو آپ کا اعتراض کرنا یہ بتاتا ہے کہ ہم روح کے ساتھ نہیں، روح کی ہماری گئی تھی، جسم کے ساتھ نہیں جا پائیں گے۔ تو جب میرے نبی نے، جب میرے آقا نے، جب مزمل و مدثر نے یہ سنایا تھا کہ او لوگوں سنو، میں پل میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا گیا، منتہا سے پھر کعبہ قوسین گیا، مکہ گیا، اور پل میں آ بھی گیا۔ ایسا پل تھا، ایسا لمحہ تھا کہ زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ تو سنو، ابو جہل نے پہلے اعتراض کیا تھا، ابو لہب نے اعتراض کیا تھا، تو ابو لہب کا اعتراض کرنا ہی یہ بتاتا ہے ہم سب کے نبی کی معراج جسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اگر میرے نبی کہتے کہ میری روح گئی تھی، میں خواب میں گیا تھا، تو کوئی ابو جہل اعتراض نہیں کرتا، ابو لہب اعتراض نہیں کرتا۔ تو جسمانی معراج پر اعتراض کرنے والوں، تمہارے باپ داداؤں نے اعتراض کر کے یہ بتا دیا ہے کہ نبی کی جو معراج ہے وہ جسم کے ساتھ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ سیاح اعلی مقام۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور، یہ جو کہتے ہیں نا، میں نے بھی کہا کئی بار کہ زنجیر ہل رہی ہے، در بول رہا ہے، شاعر نے جو نقشہ کھینچا ہے، حالانکہ کچھ لوگوں نے فرمایا کہ مسجد حرم سے آرام سے مسجد اقصی تک کا اگر سفر کیا جائے، آج کی نہیں پہلے کی دور کی بات، تو 30 سے 40 گھنٹے لگیں گے یا 30 دن لگیں گے، ایسا بھی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سیر کیا جائے، سفر کیا جائے آسمانی دنیا کا، تو 27 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ مگر میرے نبی گئے لمحے میں آ گئے، ایسا کیسے؟ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا ایسے وہ کیسے؟ سنو، میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ وہ لوگوں، دل و دماغ سے یہ بھوت اتار دو کہ پل میں کوئی کیسے گیا اور کیسے آ گیا، کائنات کی ہر چیز اپنی جگہ رکی رہی، ماننے والی بات نہیں ہے۔
تو میں کہوں گا سن، آپ کا جسم ہے نا پیارے، آپ کا جسم ہے نا، جسم کے ساتھ روح ہے، تو ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، آنکھ بھی کھل رہی ہے، بند ہو رہی ہے، زبان بول رہی ہے، پیر چل رہا ہے، اور جسم کے ساتھ روح ہے، جسم میں روح ہے، یہ جسم اس کے اندر روح ہے، تو زبان چل رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہے، آپ کھا رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں، مگر اس جسم سے روح نکل جائے تو ہاتھ جہاں کا ہے وہی رہ جائے گا، آنکھیں جہاں ہیں وہی کھلی کی کھلی رہ جائے گی، پاؤں جہاں ہے وہی ٹنگا کا ٹنگا، پھیلا کا پھیلا رہ جائے گا، جو چیز جہاں ہے وہی چیز تھم جائے گی۔ لیکن پھر کسی ولی کی ولایت سے، ولی کی کرامت سے روح دوبارہ ڈال دی جائے تو پھر آنکھیں بھی ہلنے لگے گی، ہاتھ بھی ہلنے لگے گا، پیر بھی چلنے لگے گا۔ اور لوگوں سمجھ جاؤ یہ کائنات جسم ہے، جسم، یہ کائنات جسم کی مانند ہے اور اس کی روح مصطفیٰ جان رحمت ہے، تو جسم سے، کائنات سے مصطفیٰ جب نکل گئے لامکان ہے، تو کائنات جو جسم ہے وہ ہر چیز اپنی جگہ رک گئی، مصطفیٰ جب آئے تو کائنات پھر حرکت کرنے لگی ہے۔ جشن معراج النبی، جشن معراج النبی۔ کائنات جسم ہے، روح مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اور لوگوں، مصطفیٰ کی ذات جب اس دنیا سے نکل کر بلیک ہول کا سینہ چیرتے ہوئے لامکاں پہ پہنچے تو کائنات کی ہر چیز رک گئی۔ ہاں زنجیر بھی ہل رہی تھی، در بھی بول رہا تھا، بستر بھی گرم تھے، اور جب مصطفیٰ آئے تو کائنات کی ہر چیز حرکت میں تھی، ساری چیز رک گئی، کائنات کی ہر چیز اپنی جگہ رک گئی ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، کائنات جسم ہے، مصطفیٰ بولو نا بھائی۔ اچھا، میں نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا کہ کوئی رات میں فلائٹ سے سفر کرتا ہے، تو جب میں پہلی بار فلائٹ پہ بیٹھا تھا نا، پہلی بار جہاز پہ بیٹھا تو کچھ لوگ تو سیلفی لیتے، میں سیلفی نہیں لے رہا تھا، میں تحقیق کر رہا تھا کہ اس جہاز کی ابتدا کب سے ہے۔ یہ لوہے کا کھلونا بنا کر جو ہواؤں میں سائنسدانوں نے اڑایا، بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کب سے ہے؟ بہت زیادہ لمبی تاریخ نہیں ہے اس کی، بہت زیادہ لمبی تاریخ نہیں ہے۔ میں سوچنے لگا کہ ہوائی جہاز کا کھلونا بنا کے ہواؤں میں اڑایا گیا، ہوائی جہاز ہوا میں اڑ رہی ہے، ہوا میں ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، اس میں سواری بیٹھی ہے، تو اب کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ جہاز ہے، پائلٹ ہے، ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، پائلٹ ہے، اس کے ذریعے جہاز ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں۔ میں نے کہا وہ لوگوں، اب ہواؤں میں اڑنا حیرت کی بات نہیں ہے، حیرت تو وہ تھا کہ جب کوئی جہاز نہ تھا، حیرت تو وہ ہے کہ جب انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ بھلا ایک آدمی ہوا میں اڑے گا۔ انسان یہ سوچتا تو تھا مکھی ہواؤں میں اڑ رہی ہے، یہ سوچتا تو تھا مچھر ہواؤں میں اڑ رہا ہے، یہ سوچتا تو تھا کہ کوا کاغا پرندہ اللہ نے جو بنایا ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، مگر کسی کے بعد دماغ میں آج سے 1400 سال پہلے یہ ذہن میں نہیں آیا تھا کہ کوئی آدمی بھی ہواؤں میں اڑے گا۔ میں نے کہا سن، آج سے 1400 سال پہلے میرا نبی ہواؤں میں اڑ کر لامکاں چلا گیا ہے، لامکاں گیا ہے۔ مولانا رسول صاحب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو لامکاں جاتے ہیں نا، یہ آسمانی دنیا کی طرف جب جاتے ہیں نا، تو ایک ہال ہے، اس کو بلیک ہال کہا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ سب دیکھتے بھی ہوں، گوگل پہ سرچ بھی کر لیجئے گا بلیک ہال، اس پر جب ریسرچ کیجئے گا کہ آخر ہے کیا بلیک ہال، قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ نجم پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ اگر میں کہوں کہ نجم بھی کوئی صورت ہے تو شاید کوئی بتا پائے، یہ بھی بڑا المیہ ہے صاحب۔ اور میں کہوں کہ سورہ نجم کی تفسیر پڑھے ہو تو یہ تو اور بڑی بات ہو جائے گی۔ ویسے مسلمانوں کو چاہیے کہ اب اتنی فرصت نہیں کہ پورے قرآن کی تفسیر پڑھی جائے، تو کم سے کم جب جو موقع آئے اس موقع کی مناسبت سے جو آیت ہے اسے کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ ڈالو، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔
اور اتنا نہیں ہو سکتا تو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ والنجم، سورہ نجم کی تفسیر پر ڈالے، اپنے علماء سے بھی کہوں گا کہ صرف سنی سنائی تقریر نہ کی جائے، پڑھ کے تقریر کی جائے۔ معراج سے ہمیں یہ بھی سبق ملا، بھی سناتا ہوں۔ بلیک ہول ہے، سائنسدانوں نے کہا ریسرچ کرتے ہوئے کہ ایسا ہے وہ بلیک ہول کے بارے میں کہ جب کوئی چیز اس کے قریب جاتی ہے تو پھر اس کے اندر ڈوب جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے، وہاں سے کوئی چیز باہر نہیں آ پاتی ہے۔ کوئی ستارہ ہو یا کچھ بھی ہو، بلیک ہول اگر اپنی آغوش میں لے لے آسمانی دنیا پر کنارے پر، تو پھر وہ چیز واپس نہیں کرتی ہے۔ اور کسی سائنسدان نے یہ کہا کہ بلیک ہول اس دنیا سے اس دنیا جانے کا راستہ ہے، مگر سنو جو اس راستے سے جاتا ہے دوبارہ آ نہیں سکتا۔ سارے سائنسدانوں نے یہی کہا، یا تو چلا جاتا ہے اس کے اندر، یا پھر یہ راستہ تو ہے مگر جا کے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ اور ناگپور والوں خوش ہو جاؤ اپنے نبی پر کہ آج سے 1400 سال پہلے میرا نبی مکہ سے فلائی کیا ہے، براق کی فلائی پر جبریل کی کیپٹن شپ میں جب فلائی کیا ہے، اڑا ہے، تو اس بلیک ہول کا سینہ چیرتے ہوئے لامکاں بھی گیا ہے، اور اس کا سینہ چیرتے ہوئے واپس بھی آ گیا ہے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے شامہ عرب کے مہمان کے لیے ہوئے تھے۔ دنیا والوں یاد رکھ، یہ میرے نبی کا پاور ہے کہ کوئی بلیک ہول کی طاقت نہ روک سکی۔ سینہ چیر کر آگے بھی گئے، لوٹ بھی آئے ہیں۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھیجا جبریل کو اور پھر براق کو، لیکن قرآن میں یہ نہیں کہا کہ جبریل اور براق لے کے آ رہے ہیں۔ کہا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، لے جا رہے ہیں جبریل، مگر جو براق پہ جا رہے ہیں، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جبریل کو بھیجا جبریل لے جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ کہا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ اور لوگوں، مہمان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک مہمان جو آتے ہیں، ایک مہمان جو لائے جاتے ہیں۔ میرا نبی وہ مہمان ہے۔ اللہ نے کہا جبریل تو جا رہا ہے مگر میں لے کے آؤں گا، اس لیے یہ جو مہمان ہے یہ میرا حبیب مہمان ہے، اسے بلایا نہیں، اسے لایا جاتا ہے۔ اسے لایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، اسے بلایا نہیں جاتا، لایا جاتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات۔ یہاں پہ یہ بھی کوئی پوچھ سکتا ہے، مجاہد اسلام علامہ سید عالمگیر اشرف صاحب نے میرا انتخاب انٹرنیشنل سنی سینٹر دارالفتہ کے لیے کیا ہے، تو بہت سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ ہر وقت ہمارے دارالفتہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، انٹرنیشنل سنی چینل کا بھی پیج ہر وقت کھلا رہتا ہے، جب چاہو شرعی سوال پوچھ سکتے ہو۔ ایسا سوال نہیں کہ آدم علیہ السلام کے والد کا نام بتاؤ، ایسا بھی لوگ سوال کرتے ہیں۔ بھائی کیا بیکار کا سوال ہے یہ، سوال شرعی کیا کرو، اور ایسا سوال نہیں کہ جو پھنسانے کی نیت سے ہو، ذلیل کرنے کی نیت سے ہو، نہیں، علم میں اضافے کی نیت سے پوچھا کرو۔ تو اگر مجھ سے پوچھو گے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، جبریل امین بھی، براق بھی ساتھ ہیں، مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا۔ ٹھیک ہے، کمال یہ ہے یہاں سبحان کہا گیا، کوئی فعل متکلم نہیں ہے، یوں سمجھ لیجیے غائب ہے۔ جبریل آئے، براق ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ سبحان، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات کہہ کے بتا دیا۔ جو ذات اتنی پاک ہے، کیا اس کے اندر کوئی کمی ہوگی؟ تو یہ ایک دلیل میں دے رہا تھا۔ جب ایک سوال ہو سکتا ہے
کہ اللہ نے کہا کہ یہ تو جبریل لے کے جا رہے ہیں، براق لے کے جا رہے ہیں، مگر اللہ نے کہا میں لے کے گیا، حالانکہ جبریل جا رہے ہیں، براق جا رہا ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو میں کہوں گا آؤ بیٹا دلیل لے لو، جبریل کو بھیجا، براق بھی ہے، ظاہراً تو وہ لے کے جا رہے ہیں، مگر اللہ نے کہا میں لے کے گیا، پاک ہے وہ ذات۔ تو اس پر کوئی سوال کرنے والا اگر سوال کرے تو جواب ہے، وہ جواب یہ ہے کہ میں نے پوسٹر میں دیکھا سیدنا صدیق اکبر کی خدمت بابرکت میں نیاز، تو آ گیا وہ تاریخ ذہن میں کہ غار ثور ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے، صدیق اکبر ہے، اور صدیق اکبر نے کہا اے میرے نبی، اے میرے بھولے بھالے نبی، اے میرے آقا، یہ کافروں کا معاملہ ہے، کیا کہیں ظلم و ستم کے جال میں ہم کو پھنسا نہ لے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ظاہر میں اللہ حضرت حضور اور حضرت ابو بکر ہے، مگر اللہ نے مصطفیٰ نے کہا اے جب ابو بکر تو ہے، میں بھی ہوں، مگر ایک تیسرا بھی ہے، وہ تیسرا کون ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو لوگوں کہ جب مکہ سے مدینہ جانا تھا تو اللہ سفر میں ساتھ ہے، اور جب مکہ سے سدرات پہ جانا ہو، لامکہ جانا ہو، تو کیا اللہ ساتھ نہیں ہوگا؟ اللہ وہاں بھی ساتھ ہے۔ نعرہ رسالت، خطیب انقلاب حضرت شمس العلماء۔ اگر اس سے بھی آسان دلیل دوں تو وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے شہ رگ سے قریب ہوں، تم جہاں جا رہے ہو اللہ ساتھ ہے، تم جہاں اٹھ رہے ہو اللہ ساتھ ہے۔ تو جب ایک عام مومن بندے کے قریب اللہ قریب ہے شہ رگ سے، تو کیا مصطفیٰ کے قریب نہیں؟ کیا پتہ چلا کوئی سفر ہو مصطفیٰ کے ساتھ رب ہے، تو سفر معراج میں اللہ نے یہ کہہ دیا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات رات۔ تو اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا یہاں پہ کہا سبحان، دیکھیے ایک نئی بات نکل کے آ رہی ہے، یہی تو خانقاہی تربیت یافتہ خطیبوں کی پہچان ہوتی ہے کہ اگر رٹ کے آیا جائے تو اتنی دیر بولے گا۔ میں ایسا نہیں ہوں، الحمدللہ بزرگوں کا فیضان ہے، جتنی دیر بولتا ہوں یہ اوپر ہی سے بزرگوں کی طرف سے صدقے میں آتا رہتا ہے، اس لیے سناتا رہتا ہوں۔ آگے اللہ نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، توجہ رہے حافظ اختر صاحب، مولانا علیہ رسول صاحب، بھائی علمی نقطہ دے رہا ہوں تو ان لوگوں کی توجہ لوں گا نا، ایک بار مسکرا لیجیے آپ لوگ۔ اس لیے میں قطعی نہیں چاہتا کہ یہ لوگ تولیہ میں مصروف ہو جائیں، یہ لوگ رومال میں مصروف ہو جائیں، یا یہ لوگ نکات ڈھونڈنے میں لگ جائیں۔ سنتے رہیے ذرا سا محبتاً، یہ درخواست ہے ہماری۔ کہا نوریہ جمع متکلم استعمال کیا، لیکن یہاں جب سفر معراج کی ابتدا ہو رہی ہے تو سبحان کہا، کوئی فعل متکلم کا جمع متکلم کا نہیں۔ لیکن جب مصطفیٰ کی معراج ہو رہی ہے تو آگے جا کے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے دکھایا۔ یہاں یہ ہے کہ سبحان بولے گیا جو ذات پاک و بابرکت ہے، اور آگے جا کے کہا ہم نے دکھایا۔ یہاں ہم سے پہلے سنیے کہ جب میرے نبی، اچھا پورے معراج کے 3 حصے ہیں، کتنے حصے ہیں؟ زور سے جو کھڑے ہیں وہ بھی انگلی کے اشارے سے بول دے، کتنے حصے ہیں؟ 3۔ پہلا معراج کا جو حصہ ہے وہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، دوسرا جو حصہ ہے معراج کا وہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے بولو لامکاں تک۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی جو معراج ہے وہ بشریت کی معراج ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مسجد اقصیٰ سے جو سدرۃ المنتہا تک کی معراج ہے وہ نورانیت ہے، اور جو سدرۃ المنتہا سے آگے ہے اس کو کیا بولو گے؟ کیا بات ہے۔ تو صوفیوں نے کہا سنیے
کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج وہ بشریت کی معراج، اور جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کی معراج وہ نورانیت کی معراج ہے، اور جو سدرۃ المنتہا سے لامکان تک ہے وہ حقیقت کی معراج ہے۔ اگر کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے معراج کا انکار کرے تو کافر ہے۔ بے شک اب بحثیت مفتی تو یہ بھی مسئلہ بتانا ہوگا، کیا بات، کافر ہے اس لیے کہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک یہ احادیث صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے، اس کا کوئی اگر انکار کرے تو گمراہ ہے، بددین ہے۔ بے شک اب یہاں پہ تھوڑی سی الگ سی گفتگو، ہاتھ اجازت ہے؟ کتنے لوگ بور ہو رہے ہیں ذرا سا ہاتھ اٹھائیں، اب تھوڑا مسکرا چکے ہیں تو سن لیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک معراج تو مسجد حرم سے ڈائریکٹ بھی ہو سکتی تھی، مگر مسجد اقصی کیوں بلایا جا رہا ہے؟ بھائی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد، بھائی اس کے حروف پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، صرف موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ مسجد اقصی کو معراج کے سفر میں لایا کیوں گیا؟ مکہ سے ڈائریکٹ معراج ہو سکتی تھی، یہ بھی قبلہ ہے، مگر مسجد اقصی کو لایا گیا، اس کے پیچھے کئی ساری وجہ ہیں، اور ایک دو وجہ جان لیتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب میرا مصطفیٰ معراج، ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسجد اقصی نے اللہ سے دعا کی تھی، اے مولا میری وہ سرزمین ہے، میری وہ دھرتی ہے کہ میں نے اکثر نبیوں کی زیارت کی ہے، نبیوں کی زیارت کی ہے، ہاں ہاں میں نے محمد عربی کو نہیں دیکھا ہے، ہاں ہاں میں نے موہنی صورت والے کو نہیں دیکھا ہے، ہاں میں نے کعبے کے بدر الدجا کو نہیں دیکھا ہے، تو اللہ نے مسجد اقصی کی آرزو پوری کی ہے، اور اس معراج کو مسجد حرم سے مسجد اقصی کے ذریعے کرایا ہے، تاکہ مسجد اقصی کی آرزو پوری ہو جائے۔ دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ جب میرا نبی معراج سے لوٹے گا، جب میرا نبی معراج سے لوٹ کے سنائے گا اور لوگ اعتراض کریں گے تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا ارے آسمان کی بات کر رہے ہو، میں نے نہیں دیکھا، ابو جہل نے دمشق دیکھا تھا، ابو جہل نے شام دیکھا تھا، فلسطین دیکھا تھا، تو ہو سکتا تھا کوئی یہ بھی پوچھ دیتا مسجد اقصی کی بات کر رہے ہو، بتاؤ کون سی دیوار کہاں پہ ہے، کون سی چیزیں کہاں پر ہے، وہاں پہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے مسجد اقصی کے ذریعے معراج کرائی تاکہ کوئی پوچھے، ابو جہل پوچھے یا کوئی بھی اس کا ہمنوا پوچھے تو میرے نبی سارا نقشہ بتا دیں۔ اس لیے معراج مسجد حرم سے مسجد اقصی کے ذریعے ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اس پر دسیوں نکات بیان کر سکتا ہوں، حکمتیں لا سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے۔ اب مسجد اقصی ہے، اللہ مسجد اقصی ہے، اللہ اکبر، وہ راہ کو باندھا گیا، اس پر بھی علمی نکات ہے، اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اب مسجد اقصی ہے، حضرت آدم بھی سب میں ہے، حضرت نوح بھی سب میں ہے، حضرت ابراہیم بھی سب میں ہے، حضرت موسیٰ بھی سب میں ہے، حضرت عیسیٰ بھی سب میں ہے۔ ایک نبی سے پہلے جتنے نبی تھے سب باندھے ہیں، سب مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء کا انتظار ہو رہا ہے، امام الانبیاء کا انتظار ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ آئے ہیں، مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے ہیں۔ تمام نبیوں کی مصطفیٰ نے امامت جو کرائی ہے اسی کو کہتے ہیں آپ کے بشریت کی معراج ہے۔ تو میں نے عالم تصور میں اپنے باپ دادا حضرت آدم سے پوچھ لیا، حضرت نوح سے پوچھ لیا، حضرت ابراہیم سے پوچھ لیا، عقیدہ بھی لے لو۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یا میرے ابراہیم علیہ السلام، یا میرے سلیمان علیہ السلام، یہ بتا دیئے کہ سب میں آپ بھی بیٹھے تھے، مگر مصطفیٰ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ بھی تشریف
تشریف فرماتے ہیں، مگر نبی دو عالم کا انتظار ہو رہا ہے۔ عالم تصور میں یہی جواب آیا، اے بندے شمس الزمان سن، یہ ٹھیک ہے ہم آدم ہیں، آدم ہیں، آدم روح اللہ ہے، صفی اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، سب کے سب بیٹھے ہیں۔ یہی جواب آ رہا تھا، ہم سب کچھ ہیں، مگر یاد رکھو ہم محمد عربی کی طرح نہیں ہے، ہم حضور کی طرح نہیں ہے، حضور کی طرح نہیں ہے۔ نبیوں نے بتا دیا سب میں افضل محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نبی ہماری طرح ہیں تو سمجھو یہ معراج کا عقیدہ نہیں، معراج کا تو عقیدہ یہ ہے نبی سب میں افضل ہے، ہم نبی کی طرح نہیں ہیں۔ اس پر ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ مسجد اقصی سے پہلے ہی غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزار مبارک تھی، قبر مبارک۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ حدیث ہے، حدیث۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے نہیں دیکھے ہوں گے کہ چلو میرے نبی کا جو فرمان ہے وہ پڑھ لوں، یہ الگ بات ہے، کوئی ہوگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے مولا تیرا نبی آ رہا ہے نا، ارے بول دو اور زور سے۔ ویسے میری عادت ہے پوری تقریر میں سبحان اللہ نعرہ نہیں لگواتا ہوں، ٹائم پاس نہیں کرتا میں اس طرح سے نعرہ لگوا کر کے۔ ہاں، حضرت حضور کہتے کہ جب میں مسجد اقصی جا رہا تھا تو موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر، اب آپ نے کہا نماز پڑھ رہے تھے، میں کہوں گا نہیں، درود پڑھ رہے تھے۔ یصلی فی قبرہ، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تو یصلی، تو اس پر صلی یصلی صلاۃ کا معنی صرف نمازی نہیں ہے پیارے، 50 سے زائد معنی ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے یہاں مہمان آؤں اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ یہ کیسی مہمان نوازی ہوگی، کیسی مہمان نوازی ہوگی؟ میں آؤں اور آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاں آپ کھڑے ہو جائیں گے، حضرت تشریف لائیں، جیسے میں آیا تو آپ کھڑے ہو گئے، میں مفتی صاحب آئے کھڑے ہو گئے، آپ نماز میں تو نہیں کھڑے ہوئے، کیا پتہ چلا استقبال کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ تو یصلی سے یہ الگ بات ہے، بعض مفسرین نے نماز مراد لی ہے، مگر بعض مفسرین صوفیہ فرماتے ہیں کہ یصلی سے مراد نماز نہیں ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ گزر رہے تھے، موسیٰ نماز میں ہو جاتے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ مطلب یہ ہے نبی گزر رہے تھے، موسیٰ کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ صلاۃ کا معروف معنی درود بھی ہے۔ کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے تھے، صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ یہ بھی جھگڑا موسیٰ علیہ السلام نے ختم کر دیا کہ نبی پہ سلام بیٹھ کے پڑھنا ہے یا کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ قائما یصلی، کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے، کیا پتا چلا نبی کی بات ہے، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ ارے صاحب معراج سے صرف عقیدہ بیان کرنے لگوں تو یہ الگ موضوع ہے، معراج سے صرف اصلاحی بات کرنے لگوں تو یہ الگ موضوع ہے، اور صرف نکاتی بات کروں تو یہ الگ موضوع ہے۔ سب اسی بار سنا دوں گا تو اگلی بار نہیں نہ بلائیں گے۔ اچھا مجھے اس بات کی بھوک نہیں رہتی ہے کہ کوئی مجھے بلائے، مجھے یہ پتہ ضرور ہے کہ لوگ اچھی تقریر سننے کے اب بھی شوق رکھتے ہیں۔ اچھا یہ بات بھی ہے کہ یہاں قبر میں کھڑے ہیں، لیکن جب مسجد اقصی پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے موجود تھے۔ تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نبی کے رفتار سے زیادہ موسیٰ کلیم اللہ کی رفتار ہے، کہ ابھی کھڑے ہوئے تھے قبر میں، یا کہو نماز پڑھ رہے تھے یا ہم کہیں درود پڑھ رہے تھے، اور جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں بھی موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کیا نبی سے زیادہ رفتار ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں،
हाँ, मूसा कलीमुल्लाह पहले वहाँ पहुँच गए अभी कब्र में, लेकिन जब सफ़र में है आगे बढ़ रहे हैं तो मूसा पहले ही पहुँचे हुए हैं अलैहिस्सलाम। तो ये कोई कह सकता है नबी से ज़्यादा रफ्तार मूसा कलीमुल्लाह की है? तो हम कहेंगे नहीं, वो इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत बुर्राक पे सवार थे और वो सफ़र की रफ्तार बुर्राक की थी और मूसा कलीमुल्लाह नबूवत की रफ्तार में थे। तो नबूवत की रफ्तार एक सवारी की रफ्तार से लामुहाला ज़्यादा होगी। तो यहाँ मूसा अपने नबूवत के रफ्तार से पहुँचे थे, मेरे नबी तो बुर्राक की रफ्तार पे थे। अगर नबी अपनी रफ्तार से होते तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। मेराज सुन रहे हो ना, जश्न मेराज में बैठे हो, अपनी रफ्तार से नहीं, ये तो बुर्राक के रफ्तार से गए। अच्छा, बुर्राक पर मुझे याद आ रहा है, मौलाना लोग उलमा जानते हैं ज़्यादा, सूफ़ी मुनव्वर साहब, इनका चेहरा देखें कितना सूफियाना है, कल्ब भी सूफियाना है। हाँ, मैं बहुत जल्दी किसी की तारीफ नहीं करता हूँ। अब सुनिए, बरक कहते हैं बिजली को। किसको कहते हैं? बिजली को। अब बुर्राक बर्क की जमा है। क्या है? बुर्राक बर्क की जमा। क्या मतलब? मुस्तफ़ा बिजलियों की जमा पर बैठ के जा रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं नबी हमारी तरह हैं, उनसे कहो सिर्फ इस बिजली का तार छू के दिखाए, तुम भी सट जाओगे, तुम्हारे नाना भी सट जाएंगे, तुम्हारे दादा भी सट जाएंगे। लेकिन नबी हैं जो बुर्राक पे सवार होके जा रहे हैं। क्या पता चला हम नबी की तरह नहीं है। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। अभी हजरत शेख आज़म का अल्लामा सैयद इजहार अशरफी जिलानी का कलाम आपने सुना, अल्लाह अकबर, सबसे लाजवाब नबी बुर्राक की जमा पे बैठ के जा रहे हैं। आगे गए तो फिर सिदरत तक पहुंचे। कहाँ? पहले आसमान में, दूसरे आसमान में, तीसरे आसमान में। अच्छा, डायरेक्ट लामका पे बुलाया जा सकता था, मगर ये सातों आसमान को क्यों तय कराया जा रहा है? क्यों? इसलिए कि आसमानी दुनिया पर बाज फरिश्ते ऐसे हैं जिनको इस धरती पर आने का मौका नहीं मिलता। वो फरिश्तों ने कहा, मौला अरे कुछ तो फरिश्ते नबी को देख रहे हैं, हमारी भी मेराज हो जाए। तो फरिश्तों की मेराज अल्लाह ने इस तौर पे कराई है कि मुस्तफ़ा को आसमानों के जरिए अल्लाह मका तक बुलाया है, ताकि जो फरिश्ते नबी को नहीं देखे हैं वो भी ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाए। अब फिर सिदरा पे फरिश्तों का इज्तिमा हुआ था ताकि नबी को देख लें। अब सिदरा पर पहुंचे, बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं। सिदरा पर, सिदरतुल मुंतहा। दरूद ताज किसको याद है? हाथ ना उठाए कौन ना, वरना लोग शर्मा जाएंगे। दरूद ताज याद कर लो प्यारे, सारा मेरा समझ में आ जाएगा। कितने लोग दरूद ताज अब याद करने का जज्बा रखते हैं? जरा हाथ उठाएं। कितने लोग ये याद करते हैं कि मैं दरूद ताज को याद कर लूंगा? हाँ, अब ये गवाह हैं गरीब नवाज मस्जिद के खतीब व इमाम। और फिर दूसरे जलसे में आया तो ज़रूर सुनाऊंगा, पूछूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि बुलाना ही नहीं, कि पूछ देंगे। याद कर लो दरूद, यहाँ भी सवर जाओगे, वहाँ भी सवर जाओगे। सिदरा पर रुक गए। अब बुर्राक की भी रफ्तार खत्म। सिदरा पर जिब्रील भी रुक गए। मेरे नबी ने कहा, जिब्रील आगे बढ़ो। यहाँ पे एक ऐसी बात निकल के आ रही है जिसको कुछ लोग सुन के तौबा भी करा सकते हैं। आजकल तो फतवा भी लगाया जा सकता है, बड़ा आसान है साहब। लेकिन मैं बयान करूँगा, चाहे कोई फतवा लगाए, चाहे कुछ भी कहे। जिब्रील ने, हुजूर ने कहा, जिब्रील आगे बढ़ो
تو جبریل علیہ السلام نے کہا، جس کو ترجمانی شیخ سعدی نے غالباً کرتے ہوئے کہا کہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک پل کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی، بال کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھا تو ممکن ہے کہ تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ اب رب کی تجلی ہے کہ مصطفیٰ کی تجلی مطلق ہے کہ جو نبی بھائی آسمانوں پر بشریت کی پہنچ نہیں، جو ساتوں آسمان پہ جا رہا ہو، نورانیت کی پہنچ سدرا تک ہے، جو نورانیت سے آگے بڑھ، سدرا سے آگے بڑھ رہا ہو، وہ کون ہے؟ کتنا لاجواب ہوگا۔ بہرحال جبریل امین نے کہا کہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو فروغ تجلی بسوزت پرم کی تجلی سے میرے پل جل جائیں گے مصطفیٰ، میں نہیں آگے بڑھوں گا، میں نہیں جا سکتا، اب آپ یہاں سے جائیے، ہم یہیں تک ہیں، براق یہیں تک ہے۔ تو سن لو، براق یہیں تک ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا، اس نبی نے کہا تھا جسے اس ناز و نام کے ساتھ آج کی شب میں بلایا گیا تھا، جس کے لیے آسمان کو سجایا گیا تھا، معراج پہ بلایا گیا تھا، جو سب کا حبیب ہے، اللہ کا حبیب ہے، اس نبی نے کہا تھا اے جبریل آگے بڑھ۔ اگر جبریل آگے بڑھ جاتے تو کچھ نہ ہوتا، اس لیے کہ مصطفیٰ نے کہا تھا، سب کے حبیب نے کہا تھا، لاجواب مہمان نے کہا تھا۔ مگر جبریل رکے کیوں یہ بھی بتاؤں گا، لیکن یہ بھی بتا دوں، اگر اس جگہ پر کوئی فتویٰ نہ لگائے، اس جگہ پر اگر بلال حبشی ہوتے تو جیسے ہی مصطفیٰ نے کہا تھا آگے بڑھ تو جبریل عشق میں آگے بڑھ جاتے، اس لیے کہ کہنے والا، لے جانے والا کوئی اور نہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جبریل ارے وہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ اعلیٰ سردار ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے۔ تو جبریل امین نے رک کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میرے نبی کو اپنی طرح بشر کہیں گے، میں رک کے بتا دیتا ہوں کہ میں نور ہو کر بھی مصطفیٰ کی طرح نہیں ہوں، میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ سیاح لامکہ، سبحان اللہ۔ آگے بڑھے، وہاں سے اللہ نے رف رف کی سواری بھیجی۔ کیا زور سے؟ اب براق کی رفتار بھی ختم، براق بھی وہیں تک، رف رف بھیجا گیا۔ رف رف کہے میرے نبی آ جانا، جبریل نہیں، اللہ کہہ رہا جانا۔ اب سنیے جو اللہ نے اس آیت میں کر لے نوری ہم نے دکھایا، ارد گرد میں جو برکتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور پھر وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، ہم نے دکھایا۔ تو یہاں سے کون لے کے جا رہا ہے؟ اللہ تو یہیں سے ساتھ ہے، یہیں لے جا رہا ہے، مگر وہاں پہ سب رک گئے، اللہ اور اللہ کا محبوب رف رف پہ آگے بڑھے، کعبہ قوسین پہنچے، اور پھر ایسی جگہ پہنچے جہاں مومن پورا والوں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ ایسی دنیا میں میرے نبی پہنچے کہ جو کوئی دنیا ہی نہیں ہے، ایسے مکان میں پہنچے جو لامکاں ہیں، وہاں مصطفیٰ پہنچ گئے ہیں۔ اب اللہ ہے اور مصطفیٰ ہے، اللہ نے مصطفیٰ سے کہا ثم دنا، قریب ہو جانا۔ روایت یہ بتاتی ہے اللہ قریب ہوا، اور یہ بھی روایت ہے ان ربک یصلی، غالباً یہی روایت ہے کہ تیرا رب یصلی۔ اچھا یہ بتاؤ صلی یصلی کا معنی ایک میں نے بتایا صلاۃ، درود پڑھنا بھی۔ اب یہاں اللہ درود صلی یصلی کا فعل استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے عبادت کی جاتی ہے، مگر ان ربک یصلی کہا گیا، بے شک تیرا رب بھیج رہا ہے۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ نماز نہیں، ان ربک یصلی، اللہ بھی مصطفیٰ پہ درود بھیج رہا ہے۔
اس لیے کہتا ہوں درود تاج کو یاد کر لو، درود بھیج رہا ہے اور پھر کہے مصطفیٰ ثم دنا، قریب ہو جا، قریب ہو جا، قریب ہو گئے، قریب ہو گئے، اور پھر اتنی ہی قربت نہیں کا فتح اللہ، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، فکان قاب قوسین او ادنی، پوری آیت موجود ہے۔ کیا پتا چلا، کیا پتا چلا کہ اللہ کے محبوب جی بھر کے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ کتنی شان والا نبی موسیٰ کلیم اللہ کو معراج ہوئی ہے طور پر، تم دیکھ نہیں سکتے، ہاں بات کر سکتے ہو، لیکن پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ بے ہوش ہو رہے ہیں مگر مصطفیٰ کو معراج ایسی ہو رہی ہے، اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ موسیٰ کلیم اللہ تجلی کی تاب نہ لایا، پہاڑ بھی خود بھی وخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو گئے ہیں مگر، اور یہاں حضرت موسیٰ نے ہزاروں بار عرضی لگائی تھی، اے مولا میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، بات تو کر سکتے ہو تو آؤ پہاڑ پر۔ تو ہزار بار عرضی موسیٰ نے پیش کی تھی، یہاں عرضی مصطفیٰ نے نہیں اللہ نے پیش کی ہے۔ ہاں مصطفیٰ تو بات نہیں، تو حبیب ہے، تو جی بھر کے ہمیں دیکھ لینا۔ اب پھر مصطفیٰ نے کہا، ابھی اس پر تفصیلی نکات پھر دوسرے خطاب میں، حضور نے کہا میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے سیر کی، میں نے ساری چیزوں کو دیکھا، میں نے اذان ہوتے ہوئے سنا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، وہی نقطہ جس کی طرف میں نے توجہ دلانے کے لیے کہا تھا، ہم نے دکھایا۔ اور پھر آگے کہا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے۔ سمیع صفت مشبہ کا صیغہ ہے، بصیر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ اللہ کے لیے ہے مگر اس آیت میں مصطفیٰ کے لیے بھی سمیع کا استعمال ہوا ہے، بصیر کا استعمال ہوا۔ وہ کیسے؟ تو میں کہوں گا انہو هو السمیع البصیر، یہ ڈبل ہوا ضمیر ہے۔ انہو بے شک وہ، ہوس وہی سننے والا، وہی دیکھنے والا ہے۔ بتاؤ ناگپور والوں، اللہ تو جنت بنائی وہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے جہنم بنایا وہ دیکھ رہا ہے، اس نے ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ ارے معراج میں بلا کر تو مصطفیٰ نے سنا، مصطفیٰ نے دیکھا ہے۔ تو انہو میں پہلے ہاں ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات ہے اور دوسری ہاں ضمیر کا مرجع مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کیا پتہ چلا؟ سمیع اور علیم اللہ ہے، تو سمیع اور علیم اللہ نے مصطفیٰ کو بھی بنایا ہے، مصطفیٰ کو بھی بنایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایسی شان والے کی معراج کی محفل منا رہے ہو، کیسی معراج۔ اب دنا فتد اللہ، یہ بھی الگ ٹاپک ہے لیکن نہیں چھیڑوں گا، بات کو اختصار میں کروں۔ اے میرے نبی، معراج میں آئے ہو، مجھے دیکھے ہو، تم نے مجھے دیکھا، میں نے تمہیں دیکھا، اب جا رہے ہو تو خالی ہاتھ مت جانا، تحفہ لے کے جاؤ۔ سنی سینٹر سے مجھے بلایا گیا، مفتی شمس الزمان خان صابری کی تقریر کروانی ہے۔ بھائی میرے مہمان ہیں، میرے معزز مہمان ہیں، عزت و محبت سے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے چادر پیش کیا، انہوں نے پھول پیش کیا، آپ آئے ہیں، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ کے لیے تحفہ۔ مہمان کا استقبال تحفے سے کیا جاتا ہے۔ اللہ نے نبی کو خالی نہیں چھوڑا۔ کتنے لوگ اس نقطے کو قبول کریں گے؟ ذرا پہلے ہی ہاتھ اٹھا دیں، یہاں سے وہاں تک، جب تک کوئی ہاتھ نہ اٹھے میں تقریر آگے کروں گا ہی نہیں۔ صوفی صاحب بھی ہاتھ اٹھائیں گے، مولانا علی رسول بھی ہاتھ اٹھائیں گے۔ جب تک ہاتھ اس نقطے کو قبول کر لو، اس پر عمل بھی ہوگا۔ اب ہاتھ رکھ کے سن لو صاحب، کہے مصطفیٰ آئے ہو نا، جا رہے ہو نا، تو سن تیرے لیے تحفہ ہے، تحفہ۔
لیکن اس تحفے کو سننے سے پہلے سن لیجئے کہ کچھ لوگ بغداد جاتے ہیں، بغداد سے جب آتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں غوث کی نگری گئے تھے، بغداد سے آئے ہو، تحفہ لائے ہو، کیا تحفہ لائے ہو؟ اگر تحفہ لائے نہیں دیا تو لوگ جھگڑا بھی کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی کچوچا گیا، کچوچا سے آیا تو آپ نے کہا نیل کا پانی لائے ہو، کیا لکم دانہ لائے ہو، کیا کھجور لائے ہو؟ آپ لائے ہیں، آپ نے صدقہ بانٹا ہے، آپ نے سب کو دیا ہے، لیکن آپ اگر نہیں دیں تو آپ خود ہی جھگڑا کر لیتے ہو، یہ لکم دانہ کیوں نہیں دے رہے ہو، یہ کچوچا کا تحفہ ہے، یہ کیوں نہیں لائے ہو، کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کر کوئی اجمیر جائے تو خواجہ کی نگری سے لوگ آنے والے یہ کہتے ہیں وہ خواجہ کی نگری گئے تھے، تم نے وہاں کا تحفہ کیا لایا؟ انا ساگر کا پانی لایا کہ نہیں لایا؟ تحفہ لائے ہو کہ نہیں لائے ہو؟ اگر لائے تحفہ اور تحفہ نہ دے تو لوگ صوفی صاحب سے جھگڑا کر لیں گے، ان کی مرید ان سے کہیں گے حضور آپ تو میرے پیر ہیں، آپ تو میرے باپ ہیں، آپ تو میرے والد ہیں، آپ تو میرے ابا ہیں، آپ تو میرے شیخ ہیں، آپ کچوچا گئے تحفہ لائے نہیں دیا، آپ اجمیر گئے تحفہ لائے کیوں نہیں دیا؟ اس تحفے کے لیے لوگ لڑ بیٹھتے ہیں۔ کوئی اگر بریلی شریف جائے، وہاں سے آئے تو کچھ لوگ کہیں گے کیا وہاں کا سرما لائے ہو، کیا وہاں کا لکم دانہ لائے ہو، کیا تلکٹ لائے ہو، کیا تحفہ وہاں کا لائے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں لائے؟ اگر لایا ہے تو لاؤ، اگر نہیں دیا تو جھگڑا ہوتا ہے۔ تو ناگپور والوں، ایک آدمی، ایک عالم، ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ والے کی بارگاہ میں جاتا ہے، ایک اللہ والے کی بارگاہ میں بغداد میں گیا ہے، ایک اللہ والے کی بارگاہ میں اجمیر میں گیا ہے، ایک اللہ والے کی بارگاہ میں کچوچا گیا ہے، ایک اللہ والے کی بارگاہ میں بریلی گیا ہے، اور ایک عام آدمی، ایک عالم گیا ہے، تو اس کے تحفے کے لیے جھگڑا کر رہے ہو۔ اور ناگپور والوں، معراج کی 27ویں شب میں کوئی عام آدمی نہیں، امام الانبیاء مکہ کی دھرتی سے کسی عام جگہ پہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں لامکان پہ گئے، وہاں سے لکم دانے کا تحفہ نہیں ملا، وہاں سے چھوارے کا تحفہ نہیں ملا، وہاں سے کھجور کا تحفہ نہیں ملا، وہاں سے اللہ نے مصطفیٰ کو جو اس کی امت کے لیے دیا وہ نماز کا تحفہ دیا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، علماء علیہ، وہ نماز کا تحفہ دیا ہے۔ وہ اجمیر کے لکمہ کے لیے جھگڑا کرنے والوں، وہ بغداد کے لکم دانے کے لیے جھگڑا کرنے والوں، وہ بریلی کے سرما کچوچا کے کاجل کے لیے، نیل کے پانی کے لیے جھگڑا کرنے والوں، لامکان سے جو معراج کی شب میں ہم سب کا نبی نماز کا تحفہ لایا ہے، اس کے لیے کیوں نہیں جھگڑا کرتے ہو؟ سبحان اللہ، اس کے لیے کب جھگڑا ہوگا؟ سبحان اللہ، لکم دانہ کھاؤ، فیض ملے گا، بھوک ختم ہو جائے گی، پھر ختم۔ اس لیے کھجور کھاؤ، بھوک ختم ہوئی، فیض ملا، پھر ختم۔ مگر جو میرا نبی لامکان سے نماز کا تحفہ لایا ہے، وہ ایسا تحفہ جسے قبول کر لو گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگوں سے فجر کی نماز میں غریب نواز مسجد فل رہتی ہے۔ کیا بات، اگر دیکھ نہیں پایا تو پوچھوں گا ضرور۔ نبی معراج سے تحفہ لائے تھے نماز کا، راستے میں موسیٰ کلیم اللہ مل گئے۔ تقریر ختم کر دوں یا کرتا رہوں جب تک پولیس نہ آ جائے؟ اب سن، تھوڑا مسکرا لیے تو سنیں۔ آئے حضور، اللہ نے کہا 50 وقت کی نماز ملے گی، جائیے۔ جا رہے ہو نا؟ 50 وقت کی نماز لے گئے۔ 50 وقت کی نماز میرے نبی لے کے آ رہے تھے۔ راستے میں موسیٰ کلیم اللہ نے ملاقات کی۔ موسیٰ کلیم اللہ ہر جگہ ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہے میرے نبی کیا ملا؟ کہ نماز کا تحفہ ملا۔ کتنے وقت کی؟ کہ 50 وقت کی۔ کہ آپ کی امت سے ادا نہیں ہونے والی۔ کیا بات ہے، کہ نہیں ہونے والی؟ اتنا سنا تو میرے مصطفیٰ لوٹ گئے۔ امت سے کتنا پیار ہے، لوٹ گئے میرے نبی۔ کہ میری امت نہیں ادا کر پائے گی، لوٹ گئے۔ اور پیارو، آپ کو اگر آپ کے ماں باپ کہیں کہ مومن پورا چوک پر سے جا کر کے یہ سامان لاؤ، تم لاؤ، پھر خراب نکل آئے
پھر تمہارے ماں باپ کہیں کہ اسے واپس کر آؤ، تم جاؤ گے، پھر اگر دوبارہ واپس کر کے سامان لاؤ تو پھر خراب نکل جائے تو پھر ماں باپ کہیں گے بیٹا پیسہ لگا ہے، واپس کر آؤ نا، تو پھر لاجے شر میں جاؤ گے، پھر سامان لاؤ گے واپس کر کے پھر خراب نکل گیا تو پھر ماں باپ ٹوکیں گے، رب خون پسینے کا پیسہ ہے، کہ بیٹا پھر واپس خراب لائے، کہ پھر جا، تو اب آپ کیا کہو گے؟ ایمانداری سے بتا، نہیں جاؤں گا، چاہے جو کر لو آپ۔ اب شرم آتی ہے۔ ارے پیارے، ایک میرے عزیز، میرے چاہنے والوں، ایک دکاندار کے پاس جانے میں تجھے 3 بار میں شرم آ رہی ہے، میرا نبی اپنی امت کی محبت میں موسیٰ کے کہنے پر اللہ کی بارگاہ میں 9 بار گیا تھا، کہے میرے مولا نماز کم کر دے، اللہ کو دیکھنا معراج، بار بار موسیٰ بھیج رہے ہیں، بار بار مصطفیٰ جا رہے ہیں، بار بار رب کو دیکھ رہے ہیں، بار بار معراج ہو رہی ہے، معراج ہو رہی ہے، کہے مولا نماز کم کر دے، اللہ نے نماز کم کر دی، اللہ نے نماز کم کر دی، اللہ نے نماز کم کر دی۔ اب 5 وقت کی نماز ہوئی، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یہ بھی ادا نہیں ہو سکتی، پھر جا، تو میرے مصطفیٰ نے کہا اب نہیں جاؤں گا، میری امت یہ ادا کر لے گی۔ آپ خود ہی اپنے زندگی پر، اپنے نفس پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا اس پر عمل ہے؟ میرے نبی نے کہا میری امت یہ ادا کر لے گی، اب نہیں جاؤں گا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا نہیں ادا ہو سکتی۔ ارے پیارے، حشر کا میدان ہوگا، آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں گے، تو موسیٰ کلیم اللہ نے اگر ہم کو دیکھ کر کہہ دیا مصطفیٰ میں کہتا تھا نا یہ تیری امت ظہر نہیں پڑھے گی، عصر نہیں پڑھے گی، عصر مغرب نہیں پڑھے گی، عشاء نہیں پڑھے گی، یہ 5 وقت کی نماز صحیح سے ادا نہیں کر پائے گی، تو لوگوں بتاؤ میرے نبی پر کیا گزرے گی؟ اس لیے لوگوں نماز مت چھوڑنا، یہ معراج کا قیمتی تحفہ ہے، اسے ایکسپٹ کر لو۔ اب میں بتاؤں یہ الگ، یہ بھی نکات ہیں، مگر موسیٰ کلیم اللہ بار بار کیوں بھیج رہے تھے، بار بار مصطفیٰ کو کیوں بھیج رہے تھے؟ اس لیے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے ہزاروں عرضی لگائی تھی، تو اللہ نے کہا تھا لن ترانی، دیکھ نہیں سکتے، ہاں بات کر سکتے ہو، مگر یہاں مصطفیٰ رب کو دیکھ کر آ رہے تھے، آنکھوں میں رب کی تجلی تھی، موسیٰ کلیم اللہ مصطفیٰ کی آنکھ میں رب کی تجلی دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اور جا اور آ، تاکہ رب کو میں مصطفیٰ کے صدقے دیکھتا رہوں۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی بد عقیدے والا یہ بھی سوال کر دے کہ نبی کو علم غیب حاصل نہیں تھا، اگر علم غیب حاصل ہوتا تو پھر علم غیب حاصل ہوتا تو ڈائریکٹ 5 وقت کی نماز لے لیتے، یہ بار بار کہنا جانا کیوں؟ تو میں نے کہا اس طرح سے اعتراض تو اللہ پر ہو جائے گا، کیا اللہ عالم الغیب نہیں؟ اللہ کو پتہ نہیں کہ نماز 5 وقت کی طے ہوگی، 50 وقت کی کیوں دیا؟ ارے یہ اعتراض کرو گے تو اللہ کی ذات پہ اعتراض ہوگا، اس لیے اعتراض رہی، بس تم آنکھ بند کر کے کیا عشق میں ڈوب کے کہو سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب سے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، میرے نبی جیسا اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ صاحب معراج پہ بات چل رہی ہے نا، میرے نبی نے جنت دیکھی تو جہنم کو بھی دکھایا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں جہنم میں داخل ہوئے معاذ اللہ، نہیں، جنت جہنم دکھایا گیا۔ تو دیکھا کچھ عورتیں سزا پا رہی ہیں، کہا یہ کون ہے؟ کہا اے مصطفیٰ یہ آپ کے امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنی زبان اور اپنے شرمگاہ کی وجہ سے عذاب پا رہی ہیں، بے پردہ گھومنے والی لڑکیوں، اور لوگوں اپنی بہن بیٹیوں کو سنبھالو، جب تم ٹائٹ ہو جاؤ گے تو اس کی زبان بھی اچھی ہوگی اور پاپردہ بھی ہو جائے گی
اور مرتد ہونے سے بچ جائے گی، ارتداد کا شکار نہیں ہوگی۔ اور لڑکیوں، معراج کا پیغام یہ بھی ہے کہ ایک عورت اپنی زبان اور اپنے شرمگاہ کی عیاشی کی وجہ سے جہنم جھیل رہی ہے۔ اگر تم بھی اسی گناہ میں مبتلا ہو تو جہنم جانا طے ہے۔ اسی طرح کچھ خطیبوں کی زبان، کچھ لوگوں کی زبان تراشی جا رہی تھی۔ میرے نبی نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا آپ کے امت کے یہ وہ خطبہ ہیں، یہ وہ مقرر ہیں جو بغیر مطالعے کے تقریر کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں، اپنے عالموں سے بھی کہوں گا کہ اگرچہ جمعہ میں تقریر کرنی پڑے، سنی سنائی بات نہ بولنا، جب تک علمی مطالعہ نہ ہو جائے خطاب مت کیا کرنا، اور جب تقریر کرنا پڑھ پڑھ کے تقریر کرنا۔ یہ معراج ہے۔ میرے نبی نے اس کو میں نے کہیں پڑھا نہیں، پہلے ہی بتا دیتا ہوں، ہاں اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے۔ میرے نبی نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا، اے عائشہ آج جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ چونک گئی حضرت عائشہ، ماجرا کیا ہے؟ دریائے رحمت جوش میں ہے، جو چاہو پوچھو، جو چاہو مانگو۔ تو حضرت عائشہ تھی، سوچی کہ ذرا سا جب مانگنے اور پوچھنے کی بات ہے تو ذرا سا سوچ لوں سمجھ لوں۔ کہا میرے سرتاج اجازت دیجئے تو میں اپنے بابا سے پوچھ لوں۔ ہاں ہاں، جن کے نام کا نیاز لنگر یہ ہمارے بڑے لوگ کرا رہے ہیں، وہی بابا صدیق اکبر سے پوچھ لوں کہ آج میرے نبی نے کہا، آج میں سردار الانبیاء نے کہا، امام الانبیاء نے کہا، اے عائشہ جو پوچھنا چاہتی ہے پوچھ، جو مانگنا چاہتی ہے مانگ۔ تو اے میرے نبی، میں اپنے بابا سے پوچھ کر آتی ہوں کہ کیا پوچھوں؟ جا پوچھ لے۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی حضرت عائشہ آئیں اپنے بابا کے پاس، کہا میرے بابا حضور نے ایسا ایسا کہا ہے۔ کہا اچھا ایسا ایسا کہا ہے؟ تو دیکھو حضور کے یار ہے نا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جشن صدیق اکبر میں آپ نے انٹرنیشنل سنی چینل پہ سنا ہوگا مجھ سے بیان۔ یار ہے نا، مانگا بھی تو کیا مانگا، پوچھا بھی تو کیا پوچھا۔ کہا ایسا ہے؟ تو کہا جا اپنے نبی سے کہنا، میرے آقا سے کہنا کہ جب آپ معراج میں گئے تھے، اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس میں جو راز و نیاز کی بات ہوئی تھی، بس اس میں سے کوئی ایک بات بتا دے۔ دیکھو اتنا بڑا موقع، اگر میں آج کہوں کہ آپ میں سے جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے مانگے، تو اکثر لوگ کہیں گے حضرت آپ اپنا موبائلے دے دیجئے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ آپ اپنا موبائل دے دیجئے، آپ اپنی گھڑی دے دیجئے، آپ اپنا چشمہ دے دیجئے۔ کوئی کہے گا کہ یہ علم سکھا دیجئے، وہ علم سکھا دیجئے، تفسیر سکھا دیجئے، حدیث سکھا دیجئے، مگر دولت مانگنے والے زیادہ ہوں گے۔ مگر حضرت ابو بکر نے کیا کہا کہ معراج کی شب میں جو راز و نیاز کی بات ہوئی تھی، اس میں سے کوئی ایک بات بتا دے۔ کیا مطلب؟ انتخاب بھی کیا حضرت ابو بکر نے تو علم کا انتخاب کیا ہے، ایجوکیشن کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت عائشہ آئیں، حضور نے کہا پوچھو۔ کہا حضرت عائشہ نے، میرے بابا نے کہا رب سے جو باتیں حشر میں معراج میں ہوئی تھی، اس میں سے ایک بات راز و نیاز کی بتا دے۔ تو حضور نے کہا میرے یار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا، مانگا بھی تو کیا مانگا۔ کہا اچھا پوچھنا چاہتی ہو تو سن لو، جب معراج میں گیا اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تو پتہ ہے اللہ نے کہا اے میرے نبی، جو اس دنیا میں دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پہ جنت واجب ہے۔ حضور نے کہا یہ راز کی باتوں میں سے ایک بات ہے، عائشہ لے لو، مانگا تو کیا مانگا، لو نا۔ کہ جو اللہ نے کہا جو اس دنیا میں
ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اس پہ جنت واجب، جنت طے ہے۔ اب جب اتنا سنا عائشہ صدیقہ آ رہی ہیں، ادھر حضرت ابوبکر انتظار میں آگے پیچھے سفر چل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ کون سی بات ہوئی تھی؟ عائشہ صدیقہ آئی سلام اللہ علیہا، کہا میرے بابا۔ حضرت ابوبکر نے کہا بتا جلدی کیا بات تھی، وہ کون سی بات ہوئی تھی؟ کہا اے میرے بابا، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ نے کہا تھا اس معراج کی شب میں کہ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اس پہ جنت واجب ہے۔ اتنا جب سنا تھا حضرت ابوبکر رونے لگے۔ حضرت عائشہ نے کہا میرے بابا یہ تو مسکرانے کی بات ہے، اس لیے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا جنت واجب ہے۔ آپ نے دل کو جوڑنے کا کام کیا ہے، توڑنے کا کام نہیں کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو مسکرانے کی بات ہے۔ تب حضرت ابوبکر نے کہا عائشہ تم اتنا ہی دیکھ رہی ہو کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پہ جنت واجب، اس کا مفہوم مخالف تو یہ بھی نکل کے آتا ہے کہ جو دو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے گا اسے جہنم میں اللہ پھینک دے گا۔ اس لیے آج کی رات ساری گفتگو کا محاسبہ کر لیں کہ آپ نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا ہے یا جوڑے ہوئے دلوں کو توڑا ہے۔ معراج اور پیغام معراج قبول کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔